قائد حریت اور مقبوضہ جموں کشمیر کی مزاحمتی تحریک کی علامت سید علی گیلانی کی تیسری برسی کل 1 ستمبر کو منائی جائے گی اور لوگ انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سری نگر میں ان کی قبر پر حاضری دیں گے۔ سید علی گیلانی حیدر پورہ سری نگر میں اپنی رہائش گاہ پر نظر بندی کے دوران 1 ستمبر 2021 کو انتقال کر گئے تھے، جہاں وہ 1 دہائی سے زائد عرصے سے نظر بند تھے۔ سید علی گیلانی کی قبر پر حاضری کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی ہے اور تمام آزادی پسند تنظیموں نے اس کی حمایت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے ائمہ اور خطیبوں پر بھی زور دیا ہے کہ وہ قائد حریت اور دیگر کشمیری شہداء کے لیے مساجد میں خصوصی دعائیں کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بیرونی ملک مقیم کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ خطے میں بھارتی مظالم کو اجاگر کرنے کے لیے دنیا بھر میں پرامن مظاہرے کریں۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے جموں کشمیر کی آزادی کے لیے سید علی گیلانی کی انتھک جدوجہد کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی جدوجہد امن اور انصاف کے متلاشیوں کو تحریک دیتی ہے۔ انہوں نے تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنے کے لیے ان کی زندگی بھر کی جدوجہد کو اجاگر کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ نے نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں کہا کہ سید علی گیلانی کو یقینی محکم تھا کہ بھارت کشمیری عوام کے جذبہ آزادی کو ختم کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سید علی گیلانی کا نعرہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، جموں کشمیر کے لیے ان کی ویژن کی ایک مضبوط علامت ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں جن میں لوگوں سے قائد حریت سید علی گیلانی کو خراج عقیدت پیش کرنے اور یہ تجدید عہد کرنے کی اپیل کی گئی ہے کہ کشمیری شہداء کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جائے گا۔ دریاسنا کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے مقبوضہ جموں کشمیر میں ذاتی فائدے کے لیے بھارتی حکام سے تعاون کرنے والے لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ غداری قرار دیا ہے۔ سری نگر میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے میر وائز نے کہا کہ کشمیری گزشتہ 77 سال سے بھارتی قبضے میں مشکلات برداشت کر رہے ہیں۔ انہوں نے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے پر زور دیا۔